اب قیامت کی کچھ نشانیاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء دین کے فوت ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ علم دین اٹھ جائے گا۔ کچھ علماء ہوں گے بھی، لیکن ان کے دل و دماغ حقیقی علم دین سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت لوگوں کا ذہن دینی اور مذہبی نہیں رہے گا۔ نمبر 2، جنسی بگاڑ زیادہ ہو جائے گا۔ جنسی بگاڑ میں یعنی ترقی ہو جائے گی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ انسان جانوروں کی طرح سرے عام جمع کرے گا۔ عزت و احترام، اخلاق و آداب جو کہ چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ جوڑ رکھتے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مردوں کی آبادی یعنی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی آبادی یعنی ان کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے لیے 50 عورتیں تعداد کے حساب سے ہوں گی، یعنی ایک مرد کے ماتحت انتظام و انصرام کے لیے نگرانی کے لیے 50 عورتیں ہوں گی۔ اتنی کمی مردوں کی ہو جائے گی۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگرچہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی، پھر بھی کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کچھ جھوٹے نبی جن کو ہم جانتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: مسیلمہ کذاب، عرب کے ریگستانی علاقے نجد سے اس کا تعلق ہے، طلحہ ابن خویلد، اسود عنسی، مرزا غلام قادیانی، اور ان سب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور دوسرے جھوٹے نبی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، یقیناً ایک ایک کر کے قیامت سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال و دولت کثرت کے ساتھ ہر جگہ نظر آئے گا۔ مال و دولت کی یہ کثرت اور اس کے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ اہل اللہ اور نیک لوگوں کے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ قبرستانوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور خواہش کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت بھی بہت جلدی گزرے گا، یعنی وقت اتنا جلدی گزرے گا کہ گویا ایک سال ایک مہینے کی طرح لگے گا، اور مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا، اور ہفتہ دن کی طرح لگے گا، اور دن ایسے گزر جائے گا گویا کہ چند لمحے گزرے ہوں۔ وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ لوگ دین اسلام کا علم اسلام کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حاصل کریں گے۔ مرد عورتوں کے محکوم یعنی غلام بن جائیں گے۔ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ کچھ اس بات کو ترجیح دیں گے کہ وہ اپنے دوستوں میں رہیں اور ماں باپ کو چھوڑ دیں گے۔ لوگ مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے۔ موسیقی اور ناچ کا ہر جگہ دور دورہ ہوگا، لیکن اپنے آباء و اجداد پر اور لوگ اپنے آباء و اجداد پر لعنت کریں گے اور ان کے بارے میں بری باتیں کہیں گے۔ جنگلی جانور انسانوں سے باتیں کریں گے۔ گھٹیا اور جاہل لوگ بڑی عالی شان عمارتوں میں رہیں گے۔ اور قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کچھ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور۔ جب اسلام ہر جگہ پر مٹ کر اسلام ہر جگہ سے مٹ کر حجاز مقدس تک محدود ہو چکا ہوگا، اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس وقت دنیا کفار سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایسے ذلت اور رسوائی والے وقت میں اولیاء اللہ اور صالحین
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے مسلمان اپنے اپنے ملکوں اور شہروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پناہ لیں گے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اولیاء اللہ انہیں پہچان لیں گے اور ان سے بیعت لینے کے لیے عرض کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے انکار کریں گے، بالآخر غیب سے ایک آواز سن کر لوگوں کی درخواست قبول کر لیں گے۔ غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ مہدی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ سب لوگ پھر اپنے ایمان کا اظہار کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کریں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں کو ملک شام لے جائیں گے۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ دجال مسیح کذاب کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ اپنا اثر رسوخ ہر جگہ قائم کر لے گا۔ 40 دنوں کے اندر اندر پوری دنیا میں دورہ کر لے گا۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک تباہی مچانے والی آندھی کی طرح پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جو کچھ اس کے راستے میں آئے گا وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کی رفتار ان بادلوں کی طرح ہوگی جن کو زوردار ہوا چلا رہی ہوتی ہے۔ جس طرف جائے گا ہر چیز کو تباہ و برباد کرتا ہوا گزرتا جائے گا، اور وہ بہت سارے کرتب دکھائے گا۔ وہ اپنے استدراج اور جادو کے زور سے لوگوں کو متاثر کرے گا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دجال کے پاس آنکھوں کو حیران کر دینے والی 2 چیزیں ہوں گی۔ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اکسائے گا اور دھوکہ دے گا۔ اس کے پاس ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی، وہ ان کو جنت اور جہنم کہے گا، اور جہاں کہیں وہ جائے گا وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ حقیقت میں یہ ایک شعبدہ اور جادو ہوگا۔ اس کی جو جنت ہوگی وہ دراصل آگ ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ امن اور آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ لوگوں کو حکم دے گا کہ وہ اسے خدا مانے، اور جو اس کو خدا مان لے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، زمین سے سبزیاں اور گھاس اگائے گا، وہ بادلوں سے پانی برسائے گا۔ اس کے زیر اثر جو علاقے ہوں گے ان میں جانوروں کی تعداد بڑھ جائے گی اور وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ جانوروں کے تھنوں میں دودھ بڑھ جائے گا۔ جب جنگلوں سے گزرے گا مال و دولت کے خزانے اس کے پیچھے ایسے چل رہے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کے جھنڈ۔ وہ بہت سارے اور بھی شعبدے دکھائے گا۔ بالآخر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ سب شعبدے تھے، استدراج تھا اور جادو کا کمال تھا۔ اس کے سارے کرتب جادو کی وجہ سے محض دھوکہ ہوں گے۔ جیسے ہی دجال ایک جگہ کو چھوڑ کر جائے گا تو اس جگہ پر ظاہر ہونے والی سارے کے سارے شعبدے بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب کبھی دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گا، فرشتے اس کے رخ کو کسی دوسری طرف پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، اور دجال کی پیشانی پر کاف، الف، ف اور ر، یہ 3 حرف یعنی یہ 4 حرف نقش کیے ہوں گے، جس سے یہ واضح ہوتا ہوگا کہ یہ شخص کافر ہے۔ صرف مسلمان ہی ان حروف کو دیکھ پائیں گے۔
اور پڑھ پائیں گے۔ جب دجال دنیا کا ایک چکر پورا کر لے گا اور وہ ملک شام پہنچے گا تو یہ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ نماز فجر کی اذان ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی دجال کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوگی اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے دجال کو بڑی تکلیف ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ دجال بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ نیزے سے اس کو قتل کریں گے۔ دجال اور اس کی طاقت اور حکومت کا خاتمہ ہوگا اور یہ نئے دور کا فتح باب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ضرورت مند و محتاج شخص کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور اس طرح کی بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو ماریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس وقت جتنے بھی اہل کتاب موجود ہوں گے اور جتنے لوگ دجال کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان برباد کر چکے ہوں گے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اسلام لے آئیں گے۔ پھر ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا۔